السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب بھی سوشل میڈیا پر میں اسلام مخالف پوسٹ دیکھتی ہوں تو اس کا جواب دینا میں فرض منصبی سمجھتی ہوں۔ پچھلے دنوں انسٹاگرام پہ ایسا ہی ایک بیانیہ پاکستان میں ایکٹنگ اور ماڈلنگ کی سٹار نے دیا۔ اگر اس کا یہ ویڈیو بیان اس کی اپنی فیلڈ یا ورک سے ہوتا تو شاید میں بھی صرف ہدایت کی ہی دعا کرتی، مگر اس نے چند لوگوں کی وجہ سے شعائر اسلام، حجاب اور داڑھی پر اعتراض کیا۔ ویسے تو ہم سب کہتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر فیلڈ میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب بات ہمارے مذہب اسلام کی آتی ہے تو پھر کیوں چند لوگوں کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے؟ کہ اسلام صرف داڑھی رکھ لینے کا نام نہیں، اسلام صرف حجاب کر لینے کا نام نہیں۔ موصوفہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت ساری حجابی عورتوں کو بیک بائٹنگ کرتے دیکھا۔ بلا شبہ اسلام میں غیبت کو قتل سے بھی بڑا جرم قرار دیا گیا کہ کوئی اپنے ہی بھائی کو قتل کرے اور پھر اس کا گوشت بھی کھائے۔ فرمان باری تعالی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو پھر غیبت سے بھی باز رہو۔ بلا شبہ غیبت حرام ہے، مگر غیبت کرنے والے کو سمجھایا اور روکا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک حرام کام کی وجہ سے باقی بھی حرام کام شروع کر دیں۔ غیبت کر رہی ہیں تو حجاب بھی اتار دیں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مسلمان کی شان داڑھی کے لیے اتنے نازیبا الفاظ بولنا کہ اتنی بڑی داڑھی اگا لی، یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو پیس، کائنڈنیس اینڈ لو یہ ہے۔ بالکل اسلام ہی ریلیجن آف پیس ہے، اسلام ہی ریلیجن آف لو اینڈ کائنڈنیس ہے، مگر حجاب اور داڑھی بھی انبیاء کرام کی سنت اور اسلام کی پہچان ہے۔ آپ یہ کلپ دیکھیں۔ دین اور دنیا کو لے کے چلنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اتنی بڑی داڑھی اگا لیں یا آپ حجاب پہن لیں۔ میرے لیے میرا اسلام ہے پیس اینڈ کائنڈنیس اینڈ لو۔ آپ بی کائنڈ ٹو پیپل دیٹ آر اراؤنڈ یو۔ I've seen people جو حجابی ہیں جنہوں نے کیا بیک بائٹنگ ہوتی ہے. Like I've seen backbiting. Like I've seen people become real assholes. You know, and I'm like, you're a hijabi. You know, and that makes me think کہ آپ اتنے دین کو فالو کر رہے ہیں. And I've seen people as well where وہ دین کا نام لے کے they've become so ignorant with things. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ مومن اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں. I will put you down regardless. اور سارے ایسے نہیں ہے. My point is کہ اگر آپ نے اسلام کو اتنا stand by کرنا ہی ہے نا, then at least اپنے آپ پہ کام کریں. Be a person who's kind. Be a person who's giving. Be a person who's loving. And be that example of Islam. And Islam is not about just being covered up. Islam is about the qalb. It's about... ناظرین، یہ صرف ہمارے خاص کی بات نہیں، بلکہ عوام الناس بھی لوگوں کو دین کی وجہ سے طعنہ دیتے ہیں کہ تم تو حافظ قرآن ہو، کچھ تو شرم کرو، یا پھر نمازی کو اس کی نماز کی وجہ سے کہ ویسے تو بڑے حاجی اور نمازی بنتے ہو، اب کیا ہو گیا ہے؟ ناظرین، کسی کو اس کی غلطی کی وجہ سے اسلام کو بدنام مت کریں۔ اسی طرح ایک قتل کرنے والے کو 100 قتل پر مجبور مت کریں۔ کوئی اگر ایک نیکی پر عمل کر رہا ہے اور دوسری پر نہیں، جیسے حجاب کرنے والے بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو اسے نیکی کا طعنہ دے کر وہی نیکی تو اس سے نہ چھڑوائیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ جتنا قصور ہمارے خواص کا ہے اتنا ہی عوام کا بھی ہے۔ میں نے خود کئی لوگوں کو یہ کہتے اور سنتے دیکھا کہ بڑی آئی فلانی، بڑا آیا فلاں، پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالو۔
لیکن ناظرین، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ میڈیا پر بیٹھے یہ انٹرویور اگر اسلام کی الف بے تک نہ جاننے والوں سے اسلامک پوائنٹ آف ویو پوچھیں گے، لیں گے، تو جواب ایسے ہی آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔